الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه اشداء علی الکفار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے براہین نبوت اور رسالت میں سے ایک دلیل کمالات صحابہ پر گفتگو کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کا جو مقام اور صفات قرآن کریم میں ذکر کی ہیں، ان میں ایک یہ بنیاد آپ کے سامنے آئی کہ اصحاب رسول کو سب عظمتیں اور رفعتیں نسبت صحبت محمدی کی وجہ سے نصیب ہوئی، اور امت پر اصحاب رسول کا اکرام و تعظیم فرض کرنے کی وجہ بھی وہی نسبت ہے، صحبت محمدی وہی چیز ہے جس کی وجہ سے اصحاب رسول کی تکریم و تعظیم امت پر فرض قرار دے دی گئی۔ اور اس نسبت میں چاہے سابقین ہوں، سب سے پہلے اسلام میں آنے والے، چاہے متاخرین ہوں، آخر میں اسلام قبول کرنے والے، چاہے فتح مکہ سے پہلے جن کو ایمان نصیب ہوا یا فتح مکہ کے بعد جن کو ایمان نصیب ہوا، اس شرف اور اس نسبت میں سب برابر ہیں۔ درجات کا فرق اپنے مقام پہ ہے، لیکن اس صحبت والی بنیاد میں سب کے سب برابر ہیں۔ اس لیے سب کی تکریم و تعظیم ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی طبقہ یا کسی درجہ کے صحابی کا بغض ہے دل میں تو پھر ایمان نصیب نہیں ہو سکتا، نفاق ہی رہے گا، اور ایمان کی مضبوطی اور بہار اور ثابت قدمی کے لیے صحابہ کے متعلق ذہن اور دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے
ان کی ایک شان ذکر کی جس کے ایک پہلو پہ میں نے گفتگو کی تھی، اشداء علی الکفار، اور اس کا ایک معنی میں نے ذکر کیا کہ اشداء کا معنی بہادر، نہ دبنے والے، اور اس پر کچھ شواہد ذکر کیے، اور یہ چیز احادیث و آثار کو دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے کس درجے کی بہادری اور شجاعت عطا کی تھی۔ جیسے بھی حالات پیش آئے لیکن ان کے قدموں میں لرزش کبھی نہیں آئی، اور جس قسم کے کٹھان مراحل سے گزرے لیکن ان کے دل اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ قرآن کریم نے ایک جملہ ذکر کیا جنگ احد کے موقع پر کہ جب 70 صحابہ شہید، ان کی جسموں کے ٹکڑے پڑے تھے اور 70 سے زائد زخموں سے چور تھے، اور یہ اطلاع ملی کہ دشمن دوبارہ پلٹ کے حملہ کرنے والا ہے، اور پوری جمعیت کے ساتھ، اب آپ ذرا خود سوچ لیں کہ 70 کے قریب لاشیں پڑی ہیں اور 70 سے زائد زخموں سے چور ہیں، اور ابھی اطلاع آئی کہ دشمن پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور پوری جمعیت کے ساتھ تازہ دم دستوں کے ساتھ پھر حملہ کر رہا ہے۔ تو جب یہ اطلاع ملی تو اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام سنتے ہی ان کے دل اور زبان کی قرآن نے ترجمانی کی، وہ ایک ہی جملہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ زندہ پیغمبر ساتھ تھے لیکن کہتے ہیں ہمیں صرف اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ۔ پیغمبر کریم بھی ساتھ زخمی ہے لیکن ان محمدی شعروں کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں آئی، اور اللہ نے فرمایا کہ ما زادہم، اس چیز نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ انہوں نے کہا صدق اللہ و رسولہ، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا رسول بھی سچا ہے۔ یہ ہے اشداء علی الکفار، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی بزدلی کا نام و نشان نہیں، اور یہ خود قرآن کریم کا اپنی خبر ہے، اللہ رب العزت کی خبر ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کے آثار سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جب بھی آپ دیکھیں گے کسی صحابی کی سیرت کو تو اس میں بہادری ہی بہادری نظر آئے گی۔ اور دوسرا معنی اشداء علی الکفار، یہ واقعات سنانے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنی ہماری اصلاح ہو۔ اشداء علی الکفار کا معنی کافروں پر سخت ہیں، کافروں پر سخت ہیں۔ اور کافر کس کو کہتی ہیں؟ آج کے دور کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کافر ہوتا کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کافر بناتی، ہم کہتے ہیں نہیں، ایک نقطے میں خیانت کی ہے، مولوی کافر بناتا نہیں، مولوی کافر بتاتا ہے۔ کافر ہے کون؟ ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ ہو بھی جاؤ تو یہ جمعہ تو پھنس گئے، ہو بھی جاؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ کافر کون ہوتا ہے؟
سورۃ الحج ہے بالکل آخر میں، وہاں پر اللہ نے بتایا بھی کافر کون ہوتا ہے۔ سورۃ الحج بالکل آخر میں، ترجمہ گھروں میں دیکھ لینا، فرمایا فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر پڑھی جائیں ہماری واضح واضح آیات، آیاتنا بینات، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو پہچانے گا بیچ چہرے ان کے جو پکے اصلی کافر ہیں، المنکر ناگواری کے اثرات، المنکر ان کے چہرے لٹکے ہوئے مرجھائے ہوئے۔ اسی آیت کی تشریح اور معنی بیان کرتے ہوئے سید محمود نے اور دوسرے مفسرین نے لکھا کہ جہاں پر الذین اس میں ظاہر کو ذکر کیا، حالانکہ یہ مقام اس میں ضمیر کا ہے، اور ضمیر کی جگہ پہ اس میں ظاہر کیوں ذکر کیا؟ فرماتی ہیں یہ بات بتانے کے لیے کہ جو قرآن کریم کی کسی آیت کو سن کر اس کے دل میں نفرت آئے اور اس کے چہرے پہ برجاہٹ آئے، اللہ فرماتی ہیں وہ شخص کافر ہے۔ تو کافر صرف اس کو کہتے ہیں جو قرآن کے کسی حصہ سے چڑھ جائے، صرف ایک ہی چیز پہ فتویٰ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں کافر نہ کہو، تو اور کیا کہیں؟ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ جو قرآن کو نہیں مانتا مسلمان ہے نا؟ ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے بتا دیتے ہیں فلانا نہیں مانتا، اس بنیاد پہ تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں جو قرآن کا منکر ہے جی کافر ہے، اچھا، اور تھوڑا سا آگے چلوں بھئی فلانا، پھر جھگڑا ہے، یہ نہ بتاؤ۔ خیر بہرحال کافر وہی ہے جو قرآن مقدس کے کسی حصہ، ایک آیت یا ایک جملہ قرآن کا، اس کا حکم نہ مانی اور انکار کرے۔ ایک ہے عمل نہ ہونا، تو عمل کی وجہ سے آدمی کافر نہیں بنتا، چاہے جتنا گناہ گار بھی ہے، گناہ کی وجہ سے آدمی کافر نہیں، لیکن کفر کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ۔ قرآن کریم کے کسی ایک حکم سے بھی نفرت کی اور قرآن مقدس کے کسی ایک مسئلہ کو سن کر کسی بزرگ کی کتاب اٹھا کے لایا، ادھر قرآن کا مسئلہ سن کر سامنے سے روایت لے آیا، چاہے وہ بخاری اٹھا کے لایا یا دنیا کی کوئی کتاب لائے، قرآن مقدس کے مقابلے بھی اصل کافر یہی ہے۔ اس نے قرآن کی توہین کی، کلام اللہ کی توہین کی۔ اب قرآن میں مسئلہ ہو کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی انسان اور بشر ہے، اور 104 مقام پہ قرآن بیان کرے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً انسان بشر ہے اور شان ساری کائنات سے بلند ہے۔ اب یہ قل انما انا بشر قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، یہ آیت سننے کے بعد بھی جو آدمی کہے فلانے بزرگ نے جو لکھا، فلانی روایت میں جو آیا، لہذا میں نہیں مانتا، بشر کہنا گستاخی ہے، انسان ماننا گستاخی ہے، تو ایمان سے بتاؤ وہ آدمی کیا بنے گا؟ کیوں؟
تعرف فی وجوہ الذین کفروا، ہمارا فتویٰ بھی وہ ہے جو کسی مفتی کا نہیں، کسی شیخ الحدیث کا نہیں، اللہ کا فتویٰ ہے۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، قرآن مقدس کی 50 صورت کہے کہ عالم الغیب ہونا جی اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔ اور کوئی کہے میرا امام غیب دان، کوئی کہے میرا مرشد غیب دان، کوئی کہے گولڑے سیال والا غیب دان، کوئی کہے فلانا امام بری وہ غیب دان، یہ نام لے کے کہے تو اس کے سامنے قرآن پڑھو اور وہ بھاگے تو کیا بنے گا؟ الذین، یہ آیت یاد کر لو، الذین کفروا، یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اب مولوی لاکھ تعبیریں کریں، نہیں جی چونکہ چنانچہ، مولوی کا چونکہ چنانچہ نیچے رہے گی یا اوپر سے اللہ کے کلام کا فتویٰ غالب آئے گا؟ یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اور قرآن مقدس یہ فیصلہ کرے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی سن سکتا نہیں ہے، اور موت کے بعد روح اس جسم میں رہتی نہیں، مرنے کے بعد کوئی سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں۔ یہ کہ نہیں کچھ نہ کچھ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر سنتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ کیا بنے گا؟ الذین، اچھا جتنا یہ للڑ ہے نا، یہ للڑ دیوبندی 2 نمبر، جتنے یہ قرآن کے منکر ہیں دنیا میں اتنا کوئی قرآن کا منکر نہیں۔ تجربہ کر لے، رضا خانی کے سامنے قرآن پیش کرے نا، کچھ حیا کرے گا، کچھ خاموش ہو جائے گا، چلو یار قرآن ہے۔ لیکن للڑ کے سامنے قرآن پیش کرو تو ایسے لتیاں لگاتا ہے جیسے ہاڑ کا گدھا ہے۔ مولوی ہوگا کبھی ادھر لات کبھی ادھر لات، اچھا بزرگوں نے نہیں سمجھا، فلاں نے نہیں سمجھا، تو میں کہتا ہوں تو بزرگ مانتا کس کو ہے؟ جو قرآن کے خلاف کرے وہ مسلمان نہیں، تو کہتے ہیں بزرگ ہے۔ کون سا بزرگ ہے تیرا؟ بزرگوں نے نہیں سمجھا، فلانے نے نہیں سمجھا۔ سب سے بڑا منکر اس صدی کا یہ للڑ حیاتی ہے، اس کو ذرا شرم نہیں آتی قرآن سے، ذرا شرم نہیں آئے گی پیغمبر کے فرمان سے۔ وہی جھوٹے رابی، کذاب رابی، اور خود بھی پتہ ہے کہ جھوٹے ہیں، انہی کی روایتوں پہ اپنا ایمان بنایا ہوا ہے۔ اور پھر تماشا یہ کہ دھوکہ بھی دیتا ہے۔ اور وہ گدھا تھا نا، گدھا، اس نے کسی زمیندار کا کھیت کھا لیا، گندم تھی وہ اجاڑی خراب کی، وہ بیچارہ آیا اس کھیت پہ۔ اب گدھا اس کھیت سے بھاگا، اور جب گدھا بھاگے تو اس کا گردن ٹیڑھی کرتا ہے، ایک طرف گردن اور دوسری طرف وجود، اور ایسے اکڑ کے جب چلا تو وہ جٹ زمیندار کہنے لگا بھئی تیرے اس گھا کھا دے دا اتنا ارمان نہیں جتنا گاٹا ڈنگا کرن دا ارمان ہے، جڑی گٹی تو ڈنگی کی تھی ارمان اس تو بھی زیادہ، ان کی بھی حالت وہی ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، پیغمبر کے صحابہ کی عظمت، اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت یا نرم؟ یہ مسئلہ بڑا عام ہے۔ سخت کیوں ہے؟ اس لیے کہو کہ پیغمبر نے تربیت کی ہے، پیغمبر کریم نے تربیت کی۔ اور کس رنگ میں؟ نسائی میں حدیث ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک بات پر بیعت لی،
آپ کی ایک بیعت ہوتی تھی اسلام پر، ایک بیعت ہوتی تھی جہاد پر، اور ایک بیعت اب بھی آ رہی ہے، ذرا خیال کرنا، یہ بیعت ارشاد ہے۔ بیعت ارشاد جس کو آج کا پیر بہانہ کرتا ہے۔ اب پیغمبر کریم کی بیعت ارشاد کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے ہم سے بیعت لی، اور بیعت اس بات پہ لی، علی اقامت الصلاۃ۔ سب سے پہلی بات ہے کہ نماز کو قائم کریں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ علی اقامت الصلاۃ، نماز میں سستی نہیں کریں گے، نماز کی اقامت ہوگی، پورے حقوق ادا کریں گے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ نماز بغیر ایمان نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ کئی اچھے بھلے مواحد ہوتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، اس سے بڑی بدبختی نہیں ہو سکتی۔ بے نماز مواحد کی توحید کا برقرار رہنا یہ انتہائی مشکل ہے۔ اسی لیے جو آدمی مکمل نماز کو چھوڑ جاتا ہے تو اس آدمی کے بارے میں سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اس کی ایمان پہ موت نہیں آئے گی۔ یہ کم سے کم جملہ کہہ رہا ہوں، کم از کم جملہ یہ ہے، ایمان پہ موت نہیں آئے گی۔ اور میں نے پہلے ذکر کیا تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس طرح کے بڑے بڑے ائمہ جن میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو آدمی بالکل نماز نہیں پڑھتا وہ آدمی مرتد کے حکم میں ہے، اور وہ آدمی کافر ہے، اس کا نکاح بھی نہیں، اس کا جنازہ بھی نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز بھی نہیں۔ یہ حضرت علی کا فتویٰ ہے، میرا نہیں۔ امام احمد نے اسی کو لیا۔ آج کیا حالت ہے مسلمانوں کی؟ اکثر نماز نہیں پڑھتے، اور اس کو معمولی جرم سمجھا جاتا ہے نماز نہ پڑھنے کو۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ کافر نہ کہا جائے اور کافروں والا معاملہ نہ کیا جائے، البتہ اس کو جیل میں ڈالا جائے اور اس کو صحیح مارا جائے اس وقت تک وہ لتر اور کوڑا نیچے نہ اترے، جب تک سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ تو نماز نہ پڑھنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور امام کائنات نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ اہم مسئلہ ہے، اپنے گھروں میں یہ جاری کرو، اقامت الصلاۃ، نظام صلاۃ اپنے گھروں میں جاری کرو۔ بیوی بچوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو کر نہ پڑھے اس کو مارو، مار کے نماز پڑھاؤ۔ آج دنیا کا بچہ نقصان کرے تو کتنی سزا دیتے ہیں، لیکن دین کا جتنا نقصان کرے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اپنے گھروں کا یہ نظام بناؤ، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، اپنی بیویوں کو نمازی بناؤ، خواتین کو ترغیب دو۔ اور یہ سب سے بڑی آپ کی دعوت کا حصہ ہے، اپنے گھر سے اصلاح شروع کرو۔ یہ نہیں کہ باہر 4 مہینے لگا کے آؤ، سال سال عقیدے پر ویسے تباہی، اور گھر بھی تباہ باہر بھی تباہ۔ اپنے گھر سے یہ کام، خامد اپنی بیوی کو مار سکتا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتی۔ خیال کر کے ذرا۔ خیر بہرحال تو علی اقامت الصلاۃ، نماز کی اقامت، اس کو پڑھنے کی بات نہیں کی، اقامت الصلاۃ، اس کو قائم کرنا ہے، اس کے سب حقوق ادا کرنے۔
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکات دینی ہے، زکات میں سستی نہیں کرنی، 2، اور تیسرا أَن نُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ، أَن نُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے بائیکاٹ کر کے رہنا ہے، مشرکوں سے پھوٹ کے رہنا ہے، بائیکاٹ کر کے رہنا ہے۔ یہ کون بیعت لے رہے ہیں؟ لینے والے ہیں امام الانبیاء، اور بیعت کرنے والے ہیں پیغمبر کے صحابہ، اور اس بات پہ بیعت ہو رہی ہے کہ مشرکوں کے ساتھ محبت، مودت، رشتے، مشرکوں کے ساتھ دوستیاں، مشرکوں کے ساتھ دینی معاملات سب کے سب جدا کر کے رکھیں گے، اور مشرکوں کے ساتھ دین کے معاملے میں بائیکاٹ ہوگا۔ نفارق المشرکین، مشرکوں سے پھوٹ کے رہیں گے اور جدا ہو کے رہیں گے۔ اس پر بیعت لے رہے ہیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا سوچنا ہے، میرے اور آپ کے اندر ہے یہ بات؟ ہر آدمی سوچے، ہر آدمی سوچے۔ 30 سال ہو گئے مسئلہ توحید سنتے، 40 سال ہو گئے مسئلہ توحید سنتے، آج تک مشرک کا جنازہ نہیں چھوٹا۔ مشرک مرے جنازے میں ضرور جاتا ہے بہانے کر کے، اور 40 سال تک قرآن سنتا رہا، توحید سنتا رہا۔ مشرک کے پیچھے نماز بھی پڑھے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھے گا، اس کی تعزیت پہ بھی جا کے کہے گا اللہ بخشیس، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کو بخشے۔ اگر یہ بے غیرت منافق نہیں تو منافقوں کے سینگ ہوتی۔ 40 سال توحید سن کر اتنی غیرت بھی نہیں آئی کہ اللہ کے دشمن کا جنازہ بھی اس سے نہیں چھوٹ سکا، اور اللہ کے دشمن کے پیچھے، مشرک امام کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، مشرکوں کو اپنی بیٹی بہن کا رشتہ دے رہا ہے، اور اس پہ خوش بھی ہے۔ حالانکہ قرآن نے صاف کہا ہے لا تنکحوا المشرکات، اگر مشرکہ عورت ہو یا مشرک مرد ہو، اس کے ساتھ مواحد کا نکاح نہیں، مومن کا نکاح نہیں۔ اگر کرے گا ساری زندگی زنا ہوگا، اور پوری زندگی زنا کا یہ مواحد ذمہ دار ہے۔ اپنی بہن کا نکاح کیا، اپنی بیٹی کا نکاح کیا، ان کو بھی گناہ اسی طرح، اور اس پر بھی وبال پوری زندگی کا آئے گا۔ لیکن کہتے ہیں میں ہوں بڑا توحیدی، اس مسئلے کو سمجھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر نے تربیت کی صحابہ کی، اور قرآن بولا، فرمایا میرے پیغمبر کہ صحابہ کی شان کیا ہے؟ قرآن مقدس نے خود اس چیز کی گواہی دی، اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، کافروں پر سب سے زیادہ سخت ہیں، ان سے زیادہ کافروں پر سخت کوئی نہیں۔ اور دوسرے مقام پہ ذکر کیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ فرماتی ہیں کہ میرے پیغمبر کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ یہ لوگ لا تجد قوما، فرمایا میرا پیغمبر آپ نہیں پائے گا اس قوم کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کا دشمن ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کبھی اس سے محبت کر نہیں سکتے، ان کے ساتھ دوستی کر نہیں سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اور فرمایا کون؟
فرمایا بلو کانو آباءہم، چاہے وہ اللہ رسول کا دشمن ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کا خاندان قبیلہ ہو، پیغمبر کا صحابی نہ اللہ کے دشمن کو برداشت کر سکتا ہے نہ اللہ کے رسول کے دشمن کو برداشت کر سکتا ہے۔ اور یہ وہ شان ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جب ایمان یوں پکا ہو جائے، کتب لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان اور مضبوط کر دیا۔ یہ مطلب اللہ کا مطالبہ ہے مشرک سے بائیکاٹ، کافر اور بدعتی سے بائیکاٹ کرنا، یہ اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے۔ اور اللہ نے اسی شان کو ذکر کیا، اشداء علی الکفار۔ آج اچھے بھلے کہتے ہیں ہم مواحدیں، اور اپنے جلسوں میں بلاتی ہیں پکے بدعتیوں کو، پکے مشرکوں کو، اپنے اجتماعات، اور کئی توحید کے تاجر خطیب، توحید کی تجارت کرنے والے، رینٹ والے خطباء، جن کا مقصد ہی صرف توحید کو بیچنا ہے، دین کو بیچنا ہے، وہ جب منبر پہ آتے ہیں موحدین کو خوش کرنے کے لیے تو بدعات، اہل بدعات کا رد کرتے ہیں، شرک اور مشرکین کا رد کرتے ہیں، اور جب مقام آتا ہے تو جنازوں میں بھی شریک ہوتی ہے۔ اور کچھ بس نہ چلے تو مدرسے کی ختم بخاری میں مشرک شیخ الحدیث کو بلائیں گے، بدعتی شیخ الحدیث کو بلائیں گے۔ میں نے کہا اب وہ حدیثیں کہاں گئی؟ من احدث حدثا او آبا محدثا فعلیہ لعنت اللہ۔ یہ صرف 20,000 روپیہ ایک گھنٹے کا لینے کے لیے یہ حدیثیں پڑھتے ہو؟ اب یہ حدیثیں کہاں گئیں؟ پیغمبر نے فرمایا جو بدعتی کو ٹھکانہ، پناہ اور عزت دے اس پہ خدا کی لعنت۔ اور جن کو تم ختم بخاری کے لیے بلا رہے ہو، جن کو اپنے اجتماعات میں پروٹوکول دے رہے ہو، اور جن کے نام پر بڑے بڑے القابات، امام المحدثین، حضرت اقدس، شیخ الحدیث، ایسے بھاری بھاری القابات جن کو دے رہے ہو، اور ان کو بدعتی کہتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو، اس کے باوجود تمہارے سٹیجوں کی زینت ایسے للڑ بنتے ہیں اور ایسے بے ایمان بنتے ہیں، پھر مجھے کیا تردد ہو سکتا ہے تمہارے اپنے اس دوغلی پالیسی اور اس نفاق کی واضح نشانی پر کہ جو آدمی مواحد اور اہل سنت کہلوا کے اپنے اجتماعات، اپنی تقریبات میں اہل بدعت اور اہل شرک کو القابات دے کے بلائے، ہمیں کیا تردد ہے اس کے یہودی اور منافق ہونے میں؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم للڑ، یا سنگ ہو جا، سنگ ہو جا، سنگ کر۔ ہے بڑا مشکل معاملہ، اس مسئلے کی آج کے دور میں ضرورت ہے۔ اور یہ سارے مولوی میرے ساتھ اسی لیے ناراض ہیں، باقی مسائل سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، ایک ناراض ہیں ان کے چندوں پہ ضرب لگتی ہے، برادریاں ٹوٹتی ہیں، لیکن ہم کہتی ہیں ایک بات پہ فیصلہ کر لو، یا تو اس کتاب اللہ کے مسئلے سے ہٹ جاؤ، کہو ہم نہیں مانتے، ہم روایات کی طرف جاتی ہیں، اگر یہ قرآن کا مسئلہ حق ہے اور یقیناً حق ہے پھر دو نمبری نہ کرو، مذبذبین بین ذالک، اس کا مصداق نہ بنو، پھر مواحدین کے ساتھ رہو، مشرکوں اور اہل بدعت کی طرف نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا دے، فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، سورۃ ہود ہے، اور قرآن پاک کا بڑا انداز ہے کہ جب صورتیں ختم ہونے لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی جملہ ایسا آتا ہے جو پوری سورت کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ بھی آپ فرمایا میرے پیغمبر استقم،
کما امرتا، پکا راہ میں میرا پیغمبر، پکا راہ میں، استقم تے پکا کنج، کس طرح پکا رہنا ہے؟ فرمایا کما امرتا، جیسے تجھے حکم دیا گیا، جیسے اللہ نے حکم دیا، اور وہ حکم بھی آ رہا ہے، اللہ نے جو حکم دیا پکا ہو کے رہنا، مضبوط ہو کے رہنا۔ ساری دنیا تیرے مقابلے، ملا تیرے خلاف، پیر تیرے خلاف، اور ساری کائنات تیرے خلاف، لیکن فرمایا میرے پیغمبر استقم کما امرتا، پکے ہو کے رہنا، خیال کرنا، اور پکے کے ساتھ قید ذکر کی، کما امرتا، جیسے اللہ نے تجھے حکم دیا اس پہ پکا رہنا ہے۔ تو بھی ومن تاب معک، میرے پیغمبر جو شرک چھوڑ کے آگے مباہد بن گئے ان کو بھی یہی حکم ہے کہ اوے پکے ہو کے رہنا۔ استقم کما امرتا ومن تاب معک، وہ بھی پکے رہیں، تو بھی پکا رہے۔ اچھا پکا کیسے رہنا ہے؟ واہ قرآن، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، پکا یوں رہنا ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف میلان نہیں رکھنا، ظالموں کی طرف رکون، رکون کا معنی تھوڑا جھک جانا، رکون کا معنی تھوڑا مہر کی نظر دیکھنا، رکون کا معنی ان کی طرف تھوڑا میلان کرنا۔ فرمایا لا ترکنوا، ظالموں کی طرف میلان نہ کرنا۔ استقم، لا ترکنوا، لا ترکنوا یہ تفسیر ہے استقم کی، پکے رہنا، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ظالم کون ہے؟ مشرک اور بدعتی، مشرک اور بدعتی۔ فرمایا نہ ان کی طرح میلان کرنا، سبحان اللہ۔ فرمایا لقد کدت ترکن الیہ شیئا قلیلا، یہ طلباء صحیح سمجھیں گے۔ لقد کدت، یہ کادا باب عدم وقوع فعل پہ دلالت کرتا ہے، کادا یا کادو عدم وقوع فعل پر دلالت کرتا ہے۔ کتا ذکر کیا، لقد کتا ترکنو الیہ شیئن قلیلن، تین تقلیلیں ذکر کی، تین قلتیں ذکر کی، شیئن کی تنوین، یہ بھی قلت کے بیان کے لیے، اور قلیل کا لفظ یہ بھی قلت بیان کرنے کے لیے، قلیلاً کی تنوین یہ بھی قلت بیان کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اگر جو میں نے حکم دیا اس میں سے کروڑواں حصہ بھی اگر تو نے نرمی کی، کروڑواں حصہ بھی اگر تو نے نرمی کی اور مسئلے کو نرم کر دیا، لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، میرا پیغمبر تجھے بھی عذاب دوں گا، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ اب سناؤ، لا ترکنوا، اور پیغمبر کو فرمایا لقد کتا، ہو نہیں سکتا، پیغمبر معصوم ہے، اس لیے کتا کا باب ذکر کیا، لقد کتا ترکنو الیہ شیئا قلیلا، اور فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ سارے لوگ جمع ہیں اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ ودو لو تدہنو، کیا چاہتے ہیں؟ ودو لو تدہنو، یہ ودو چاہتے ہیں، ان کے مطالبات ہیں، سارے یہودی عیسائی مشرکین ان کے مطالبات ہیں، لو تدہنو، کہ تھوڑا سا مسئلہ نرم کر دے، تھوڑا سا مسئلہ تدہنو، دہن
دہن عربی میں کہتے ہیں تیل کو، اور تیل سے چیز نرم ہوتی ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے تھے میرے پیغمبر یہ کہتے ہیں مسئلے نو تھوڑا تیل لا، بہوں کراڑا تے سخت مسئلہ، اس کو نرم کر، ودو لو تدہنو، تھوڑا سا نرم کر، اتنا سخت مسئلہ نہ ہو، اتنا تشدد نہ ہو، اتنی سختی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ لا تطع الکافرین والمنافقین، میرے پیغمبر اسی مسئلے پہ ڈٹ کے رہنا ہے، نہ کافروں کی ماننی ہے اور نہ منافقوں کی ماننی ہے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اللہ کرے اتنے پکے ہو جاؤ نا، اور نجات اسی پہ ہوگی جتنے مضبوط ہوگے، اللہ کی توحید کی غیرت ہو، پیغمبر کے سنت کی غیرت ہو۔ آج دور ہے اپنے آپ کو پکا کرنے کا، کوئی مان لے اس کی اللہ کرے قسمت کھل جائے، لیکن جو مان چکے ہو تم پکے ہو جاؤ۔ کیا خیال ہے پروگرام آئندہ مشرک کا جنازہ پڑھنے کا؟ جی، مشرک امام کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا، مشرکوں سے رشتہ دینا لینے کا؟ آخری نہیں، ذرا ڈھیلی جائیے۔ بھئی ہم مجبور ہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، یہ ان کو فرمایا جن کو فرمایا رضی اللہ، جن کو فرمایا لہم جنات تجری تحتہا الانہار، فرمایا میرے نبی کے صحابہ پکے جنتی، پکا ان پہ اللہ راضی، اور ساتھ فرمایا اگر تم بھی میلان کیا، تھوڑے سے جھکے، ان کی طرف رکون اختیار کیا، میلان کیا، فتمسکم النار، پھر تم بھی جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ اشداء علی الکفار، مشرک سے بائیکاٹ، بدعتی سے بائیکاٹ، اور یہ وصف اللہ کو صحابہ کا پسند آیا۔ اور اللہ نے قرآن میں جہاں جامع اوصاف ذکر کیے، میں نے کہا صحابہ کی ساری عظمتیں اسی رکوع میں اللہ نے جمع کیے، اور حدیث بھی ساتھ ملا لو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کی وجہ سے ابغض بغض رکھا، تو بغض کس سے رکھنا ہے؟ مشرک سے، بدعتی سے بغض رکھا، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ اور دوسرا مقام وجد حلاوت الایمان، اب دونوں جملے ملا لو، کتب فی قلوبہم الایمان وجد حلاوت الایمان، ایمان کی چاشنی محسوس کرے گا، مٹھاس محسوس کرے گا۔ یہی وجہ ہے سخت کتنے، سبحان اللہ، کوئی روح رعایت نہیں، چاہے مقام جیسا بھی ہے۔ جب مقام آیا، آپ نے کئی واقعات سنے ہیں، ان واقعات کی طرف میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، یا آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ وہاں سختی اتنی تھی کہ بیٹی باپ کو بھی بستر پہ نہیں بیٹھنے دیتی۔ اشداء علی الکفار، آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا شکر کر، تو میرے سامنے ایک دفعہ بھی نہیں آیا، اگر آ جاتا تو میری تلوار سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اور یہ بات آپ نے سن رکھی ہے کہ صحابہ کرام فرماتی ہیں کہ ہم نے احد بدر ان جنگوں میں نقتل امامنا و ابناء امامنا، فرمایا
کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چچا کو قتل کیا، چچا کے بیٹے کزنوں کو قتل کیا، کیونکہ اس وقت ایک طرف محمدی پرچم تھا، دوسری طرف شرک والا پرچم تھا، ایک طرف توحید والا پرچم تھا اور دوسری طرف شرک والا پرچم تھا، ایک طرف اسلام کا پرچم تھا، دوسری طرف کفر کا پرچم تھا۔ تو اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو بھی قتل کیا، اپنے بیٹے کو بھی قتل کیا، اپنے کزن خالہ زاد کو بھی قتل کیا اور چاچا کے بیٹے کو بھی قتل کیا۔ اشداء علی الکفار۔ ایک آیت اور بھی سن لو تاکہ دماغ صاف ہو جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ، ان کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا، اور ذکر بہت عجیب مقام پہ کیا۔ ایک آیت اس کے ساتھ کی تم صوفیوں سے بھی سنتے رہتے ہو، ایک آیت یہ بھی سن لو۔ حضرت ابراہیم فرمایا کہ حضرت ابراہیم قوم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ سورت شروع بھی، سورت کا نام ہے ممتحنہ، امتحان والی سورت۔ اب آپ کا بھی امتحان ہے، ذرا خیال کرنا، امتحان والی سورت۔ اس کو شروع اللہ نے جو کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ رکھنا، میرے دشمنوں سے، اپنے دشمنوں سے دوستی نہ رکھنا۔ اس چیز پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور فرمایا قد کانت لکم، دوستی نہیں رکھنا مشرک کے ساتھ، بدعتی کے ساتھ، ملحد کے ساتھ، زندیق کے ساتھ، قبر کے پجاری کے ساتھ، اکابر کے پجاری کے ساتھ، صحابہ کے دشمن کے ساتھ، پیغمبر کی عصمت کے منکر کے ساتھ، ختم نبوت کے منکر کے ساتھ محبت نہ رکھنا، دوستی نہ رکھنا۔ اور کس طرح ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے؟ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، فرمایا مشرکوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا، اس معاملے اور اس باب میں سب سے بہترین نمونہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ میں موجود ہے۔ ایک آیت آپ بار بار سنتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اس کو لے کس پہ آ جائیں؟ مسواک پہ۔ مسواک پر جوتا کیسے پہننا ہے، مسجد میں سونا کیسے، اور کھانا کیسے کھانا ہے۔ حالانکہ یہ مقام آیت بھی دیکھو، یہ جہاد کے بارے میں آئی، یہ الگ مسئلہ ہے کہ باقی آپ کی سنن کی اقتداء ہدایت ہے، لیکن اصل آیت آئی جہاد کے بارے میں کہ جس طرح پیغمبر ڈٹ کے لڑے، تم نے بھی اسی طرح ڈٹ کے رہنا چاہیے تھا، ڈٹ کے لڑنا چاہیے تھا۔ خیر، آج ایک اور اسوہ حسنہ سنو، اور ہماری ریونڈی برادری کو یہ آیت نمبر بھی بتاؤ، یہ بھی قرآن میں ہے۔ یہ بیچارے سال کے لیے باہر جاتی ہے، 4 مہینے کے لیے، اور پہلے اگر کوئی ایمان ہو بھی صحیح تو واپسی پہ تقریباً خالی، مشرک کے پیچھے نمازیں، انہی کے جنازے، انہی کو امام مانا، اور ان کے ساتھ سب کچھ کرتی ہے، 11ویں بھی کھاتی ہے۔ میں ان کے اندر سے آیا ہوں، باہر سے نہیں آیا، پتہ ہے مجھے، اپنا ایمان تباہ کیا۔ اب ذرا سنو، یہ سورہ الممتحنہ ہے اور اس کا شروع ہے آیت نمبر 4 اور 5 اور 6۔
اب یاد رہ جائے گی، نمبر بھی 6 اور آیت 6 تک مطالعہ کرو، یہ ممتحنہ کا۔ اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے وہ کیا تھا؟ انہوں نے ڈٹ کے علل اعلان کہا کہ انا براء منکم، ہمارا تمہارا واضح بائیکاٹ، ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم۔ اب جملہ سننا کہ مشرکوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، اہل بدعت کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ فرمایا وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، کھل کے سامنے آ گئی ہمارے درمیان تمہارے درمیان العداوہ، دشمنی، اور صرف دشمنی نہیں والبغضاء، ابغض للہ، والبغضاء، بغض، ہمارے دل میں تمہاری دشمنی، تمہارے دل میں ہماری دشمنی، ہمارے دل میں تمہارا بغض، تمہارے دل میں ہمارا بغض، البغضاء۔ اب یہ دشمنی رہے گی کب تک؟ سالانہ اجتماع تک، 4 مہینے یا ختم بخاری تک۔ میں حیران ہوں، اچھے بھلے توحید کرنے والے اس مقام پہ آ کے ڈگمگا جاتی، توحید سنت، اور جب مقام آتا ہے تقریریں کریں گے، جب آدمی تقریریں سنے تو لگتا ہے یہ امام ابن تیمیہ کا نائب یہی ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا سچا وارث، ایسی تقریریں۔ اور جب موقع آتا ہے پھر انہی مشرکوں کے ساتھ ملا بھی ہے، تعریفیں بھی ہیں، القاب بھی ہیں، ختم بخاریاں بھی ہیں، ختم بھی ہیں، اور مکالہ بھی ہے، سب کچھ انہی کے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے خدا کی لعنت کا نمونہ، اپنے کیے پہ خود بربادی کرنا۔ فرمایا کب تک؟ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ کے لیے، ابداً، ہمیشہ کے لیے۔ کوئی صورت بھی ہے جوڑ پیدا کرنے کی، کوئی صورت ہے اس بغض اور عداوت کو ختم کرنے کی؟ فرمایا ہاں، حتی تؤمنوا باللہ بعدا، حتی تؤمنوا باللہ بعدا، حتیٰ کہ تم جب تک اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، آج توحید مان جاؤ، تمہارے ہمارا بغض بھی ختم، عداوت بھی ختم۔ لیکن ہماری اور تمہاری دشمنی ہے ایک بیس پہ، ایک مشن پہ۔ تم ہو توحید کے منکر اور مشرک، تم ہو پیغمبر کی سنت کے دشمن اور بدعتی۔ جب تک شرک کو چھوڑتے نہیں، بدعت سے تائب ہوتے نہیں، اس وقت تک تمہارے ساتھ دشمنی بھی رہے گی، تمہارے ساتھ بغض بھی رہے گا۔ سختی تو نہیں ہو رہی؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ آگے پھر ذکر کیا، اس کو بیان کر کے اللہ نے خود جواب دیا ایک سوال کا۔ عجیب بات ہے، اللہ نے فرمایا ہاں، حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ اللہ نے 2 جواب دیے، ایک جہاں پر الا قول ابراہیم، اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ابراہیم نے والد کے لیے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے، ہدایت دے یعنی بخشش کے قابل بنا دے، یہ دعا کی تھی۔ اور اگر کسی کو شبہ ہونا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی تو کوئی اکڑ جائے، جیسے آج کل لوگ اکڑ جاتے ہیں، فرمایا اللہ قول ابراہیم، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم نے جو کہا تھا
مغفر اللہم اغفر لے ابی، فرمایا اس قول کی اقتداء کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی آیت ہے کہ بڑے بڑے مفسر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مطلب ہے؟ تو میں آپ کو آسان بات کہہ رہا ہوں، اللہ نے دوسرے مقام پہ جواب بھی دیا، یہاں پر بھی جواب دیا، وہاں پر بھی، لیکن فرمایا کہ اگر تمہیں شبہ پڑ رہا ہو نا کہ پیغمبر نے کی، تو فرمایا پیغمبر کی بھی بات کی جہاں اتباع نہیں کرنی۔ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک، اور دوسرے مقام پہ خود اللہ نے ذکر کیا کہ فلما تبین لہ، جب حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بہت بڑا دشمن ہے، اللہ کا دشمن، ضدی ہے، تو حضرت ابراہیم اس سے استغفار کرنے سے باز آ گئے۔ حضرت ابراہیم کی صفائی بھی دی، لیکن اگر کوئی مولوی پھر بھی اڑ جائے تو فرمایا الا قول ابراہیم۔ خیر، یہ ذکر کیا آگے، پھر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا دوبارہ ذکر کیا ان کی زندگی میں بہترین نمونہ، اور فرمایا ہوگا عمل کون کرے گا؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، اس مسئلے پہ عمل وہی کرے گا جس کو آخرت کی امید ہو، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اور قیامت کا قائل ہو، اور فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو اس مسئلے سے ہٹ گیا تو اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہٹ گیا تو جائے گا جہنم میں۔ یہ ہے مسئلہ۔ آگے قرآن نے اور بڑا عجیب مسئلہ جہاں ذکر کیا، فرمایا جب تک مشرکیں بائیکاٹ رہے، بغض رہے، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَوَدَّةً، یہ اللہ کا کام ہے، اگر اللہ چاہے گا ان کو ایمان کی دولت دے دے گا، ایمان کی توفیق دے دے گا۔ آج جن سے تمہیں دشمنی کا حکم ہے، کل اگر یہ بھی مسئلہ مان لیں تو یہ بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جرم سے نفرت ہو، مجرم سے نہیں۔ وہ جو عالمی مبلغ ہے ماشاءاللہ، سامری رائے بینڈ، وہ رائے بینڈ کا سامری، اللہ ہدایت دے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ بہرحال اشداء علی الکفار، کچھ چہرے ذرا پریشان ہیں، اس لیے تھوڑی سی ایک پھکی اور بھی دے دیتا ہوں، تھوڑی سی گولی، انشاءاللہ یہ بخار ختم ہو جائے گا۔ وتر پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ جی جو پڑھتے ہیں وہ بولیں، وتر پڑھتے ہیں؟ وتروں میں ایک دعا ہے، اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور دعا ہم پڑھتے ہیں وتروں میں، اس میں ایک جملہ ہم پڑھتی ہے، ہر رات پڑھتی ہے۔ کئی ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ اکثر یہ مسئلہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو ان سے گزارش ہے کہ آپ ہر رات وتروں میں وہ لفظ کیوں پڑھتی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ عام ہے۔ وتروں میں آپ پڑھتے ہیں نخلاؤ وَنَتْرُکُ مَن یَب، جو روکا، مَن یَب، تم جو روکی پڑھو خیر ہے وقف کر کے، مَن یَب جو روکا، نخلاؤ وَنَتْرُکُ، نخلاؤ وَنَتْرُکُ۔ آج جب گھر جاؤ نا تو اس کا ترجمہ دیکھ لو کہ یہ ہم کیا اللہ سے کیا کہتے ہیں وتروں میں، نخلاؤ وَنَتْرُکُ، اللہ ہم پکا بائیکاٹ رکھیں گے۔ دو وعدے، ایک وعدہ یہ اللہم انا نستعینک، اللہم انا نستعینک، اللہ ہم صرف یا اللہ مدد کہنے والے ہیں۔ کس والے ہیں؟ صرف یا اللہ، بولو بولو، میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ ثابت کروں گا۔ ہم صرف یا اللہ مدد کہنے والے ہیں۔ اللہم کا معنی یا اللہ، اللہم کا معنی یا اللہ،
علماء عربیت نے بات کی ہے کہ یہ اللہم کی جو آخر میم مشدد شد والی میم ہے، یہ عوض ہے یا کے. اصل عبارت ہی تھی یا اللہ، تو یا کو حذف کر کے یا کی جگہ پہ آخر میں میم مشدد ذکر کر دیتے ہیں. عربی قواعد کے مطابق تو اللہم کا معنی یا اللہ انا نستعینو کا تقدیم ہے مسند الیہ کی، انا نستعینو کا، اور یہ تقدیم حصر کا فائدہ دیتی ہے. اور مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم صرف اور صرف یا اللہ مدد ہی کہنے والے، صرف اور صرف یا اللہ مدد، ہم وہ نہیں ہیں یا علی مدد نہیں. انا نستعینک، انا نستعینو کا یہ معنی قطعاً نہیں کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. انا نستعینو کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنے والے، تجھے پکارنے والے ہیں، تیرے سوا کسی کو نہیں پکارنے والے. انا نستعینو کا تجھ ہی، جیسے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، وہاں پر بھی یہی حصر یہی زور ہے. فرمایا ہم تجھ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں. اور جو اس مسئلے سے انکار کرے اور وہ ہے فاجر، اور جو اس مسئلے سے منکر ہو وہ ہے مشرک. جو کہے یا علی مدد وہی مشرک، جو کہے یا پیر مدد، جو کہے یا جبریل مدد، جو کہے یا رسول مدد، یہ ہے مشرک. کہ نخلاؤ و نترکو، اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ مشرک سے بائیکاٹ کر کے رہیں گے. یہ تو بہتر ہے. نخلاؤ و نترکو، من پیر ہو تب، مولوی ہو تب، شیخ الحدیث ہو تب، سیاسی لیڈر ہو تب. نخلاؤ چخا کر کے راستہ، چخا دھر کے کر کے رہیں گے. نخلاؤ خلا یخلاؤ، یہ آدھے نے جوتیاں اتار دینی ہیں. فخلا نالیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جوتیاں اتار دے. فخلا نالیک، جوتے اتار دو. جس طرح پرانی جوتی اتار دی جاتی ہے، اسی طرح ان کو جوتی کی نوکر پہ رکھیں گے. اتار کے بعد نت روکو، نہ ان کا جنازہ پڑھیں گے، نہ ان سے رشتہ لیں گے نہ دیں گے، نہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. نت روکو، اور جو بھی ہو نہ ان سے ختم بخاری کروائیں گے، نہ اپنے اجتماعوں میں ان کو پروٹوکول اور القاب دیں گے. کتنے تعجب کی بات ہے جب بدعتی کو آپ کہیں امام السیاسہ، جب بدعتی کو آپ کہیں شیخ الحدیث، جب بدعتی کو آپ کہیں حضرت اقدس، جب بدعتی کو آپ کہیں حضرت مولانا، حضرت مولانا. حدیث میں آتا ہے جب کسی فاجر یعنی مشرک اور بدعتی کی تعریف ہوتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپتا ہے. یہ معمولی مسئلہ نہیں. اللہ کے دشمن کی تعریف کرنا، پیغمبر کی سنت کے دشمن کی تعریف کرنا، اور ان کو کہنا استاد جی، حضرت جی، شیخ الحدیث، فلانا فلانا، یہ پورے اسلام کی بنیاد کو ہلانا ہے. یہ معمولی مسئلہ نہیں. اس لیے ایمان نام اس چیز کا ہے، بائیکاٹ کر کے رہنا ہوگا. یا توحید کا دعویٰ چھوڑ دے یا توحید کے ساتھ غداری چھوڑ دے. دو رنگی چھوڑ دے، سات رنگی چھوڑ دے. یہ دو رنگی بھی نہیں، سات رنگی ہے. صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں آ جا. یہ اللہ کا رنگ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً،
اللہ نے فرمایا وہ میری توحید دے رنگ تو اور کیڑا رنگ سونا نے ہوئے، سب تو سونا رنگ اللہ دی توحید دا رنگ ہے۔ اسے رنگ چ رنگی بن، اسی رنگ میں آ جا اللہ کے رنگ سے، اور اللہ کا رنگ ہے توحید کا رنگ۔ یہ توحید کا رنگ چڑھ جائے، دوروں پتہ لگے ہو مواحدے نہ ساڑی 11ویں کھاندہ، نہ ساڑے کلاں بچ، نہ 40واں بچ، نہ جنازہ بچ، نہ نمازہ بچ، اور نہ ساڑی پرنے تے، نہ خوشی تے، نہ غمی تے نہ ساڑے نہ رسمہ بچ، نہ ریتاں بچ، نہ رواجاں بچ، اور پتہ تے لگے نا مواحدے جڑے تونا نال ملے ویندا۔ کہ اللہ نے فرمایا من یتولاہم منکم من یتولاہم منکم فہو منہم، اور جڑے بدعتیاں تے مشرکاں دے نال رل دیں، اللہ فرمایا میں بھی ایہ فتویٰ لینا انہو منہم، کہ جی میں او خنزیر ایمیں اے بھی خنزیر، ہکو جائے بے ایمان ہے۔ اس حصے اللہ تعالیٰ نے بکھرا رنگ دیتا ہے، علیحدہ رنگ او رنگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ دا الوہیت میں شریک نہ بنا، محمد مصطفیٰ دا اتباع بھی شریک نہ بنا، اتباع غلامی بھی شریک نہ بنا۔ اے یہ لا الہ الا اللہ، شرک نو مٹا دے، شرک نال بائیکاٹ رکھ، اور محمد الرسول اللہ بدعت کا دشمن بن جا، رسم کا دشمن بن جا، تب تیرا ایمان ہے دونوں بنیادوں پر۔ اس لیے اللہ نے ذکر کیا اشداء علی الکفار، پیغمبر کے صحابہ کافروں پر سخت ہیں، اور کیوں نہ سخت ہوں، پیغمبر نے تربیت یہ دی، اور اللہ نے خود فرمایا کہ ایسا مشرک کے ساتھ، بدعتی کے ساتھ اس طرح سلوک رکھ، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تاکہ وہ اپنے دلوں میں، اپنے گھر میں بیٹھ کے محسوس کریں یار بڑا متشدد ہے۔ غلظہ سختی وہ محسوس کریں کہ بڑا سخت ہے، بڑا متشدد ہے۔ اور فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ واغلظ کا کیا معنی؟ نرمی کرو تھوڑی سی۔ واغلظ سختی کر ان سے، مسئلے میں نرمی نہیں، مسئلے میں نرمی آ جائے اس کا نام یہودیت بنتا ہے۔ اور جو مسئلہ کو نرم کرتے تھے اللہ نے فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق۔ وہ بے ایمانو شرم نہیں آتی مولوی کہلوا کے مسئلے کو گڑبڑ کر دیتے ہو، اور نہ پتہ چلے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، شرک کیا ہے توحید کیا ہے، سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، اس مسئلے کو گڑبڑ کرتے ہو۔ فرمایا نہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ کی شان ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، اور سخت بھی ایسے سخت کہ جس کی شہادت قرآن نے دی ہے۔ اب واقعات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، قرآن نے شہادت دے دی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہاں سے شروع ہوگا، تو آج مختصر طور پر سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ جس ساتھی کو کوئی اس سوال لیکن جمعہ کی نماز کے فوراً بعد۔ باخر دعوانا